بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج کچھ بہت ہی اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، اور سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ حکومت کی دو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم اور فنکشنل لیگ، ان دونوں کی طرف سے حکومت کے ساتھ کچھ ناراضگی سامنے آئی ہے. ایم کیو ایم نے تو کھلم کھلا ایک پریس کانفرنس کے ذریعے اپنی ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے، جبکہ فنکشنل لیگ نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ قسم کا بہت نفیس طریقہ اختیار کیا ہے، اور اپنے ہی بہت ہی نفیس سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب کو جیل بھیج دیا. ان کی ملاقات ہوئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے بعد باہر آ کے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپوزیشن لیڈر کو رہا کیا جائے. تو کیا حکومت کے اتحادی اس سے ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں؟ اور ابھی 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو ابھی تک پاکستان میں زیر بحث ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی کو بھی بغیر تیاری کے پاور میں نہیں آنا چاہیے. اور ان کے سامنے ان کے کچھ وزراء بیٹھے ہوئے تھے، اور تاثر یہ لیا گیا کہ وزیر اعظم نے اپنے وزراء پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. لیکن اب جو سوال زیادہ زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا کپتان کی ٹیم میں پرابلم ہے یا پرابلم خود کپتان میں ہے؟ تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جس پر آج ہم حکومت کے نمائندوں سے بھی بات کریں گے اور اپوزیشن سے بھی بات کریں گے، کیونکہ اپوزیشن سے بھی یہ سوال بنتا ہے کہ اس حکومت کے لیے بڑا خطرہ اپوزیشن ہے یا حکومت کے لیے اصل خطرہ خود یہ حکومت ہے. تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد حقان عباسی صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم. شاہد حقان عباسی صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ حکومت کے لیے اصل خطرہ خود حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو محمد علی درانی صاحب کی لاہور میں شہباز شریف صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، آپ بھی جیل میں رہے ہیں، تو جیل میں جو اس طرح کی میٹنگ ہوتی ہے وہ تو حکومت کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو یہ میٹنگ کی کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ نہیں، اس میٹنگ کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. جو خبروں میں آیا ہے وہی ہے. جیل میں میٹنگ جو ہوتی ہے وہ حکومت کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے. جو جیل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک لسٹ ہوتی ہے رشتہ داروں کی جو آپ کو مل سکتے ہیں، اور وہ ایک مقرر دن پر 1 گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں. تو یہ ایک اس لحاظ سے غیر معمولی میٹنگ ہے. کس نے اجازت دی، کیوں دی، یہ میرا خیال ہے حسب سابق وقت ہی بتائے گا. اچھا، آپ بھی بڑے اس پہ جو ہے نا کچھ مسکرا کے زیر لب بات کر رہے ہیں، اور میرے سے آج کچھ وزیر حضرات جو ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، وہ بھی بڑے کچھ جو ہیں وہ بڑے ان کے کنسرنز تھے اور کچھ بڑے پریشان تھے کہ یہ میٹنگ کیسے ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ پھر ہم محمد علی درانی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ بتائیں کہ یہ آپ کے جو 2 ایم این ایز ہیں ان کے استعفے جو ہیں وہ بجائے کہ آپ کی پارٹی کی قیادت کو جاتے وہ سیدھے لینڈ کر گئے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے پاس، یہ کیا چکر ہے؟ جی، میں نے آج دوپہر کو دونوں سے بات کی ہے. وہ جعلی استعفے وہاں بھیجے گئے ہیں. اچھا، وہ جعلی استعفے؟ جی، وہ انہوں نے نہیں بھیجے اسپیکر کو. اچھا، ان کے اصل استعفے جو پارٹی قیادت کے پاس ہیں؟ جی، پارٹی قیادت، بلکہ ان کے پاس ہی ہیں. ان کے پاس ہی ہیں؟ جی جی. تو یہ تو ایک نیا اسکینڈل نہیں بن گیا؟ نہیں، استعفے جو ہیں وہ پارٹی انہوں نے دینے میرے پاس دراصل قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے آج جاری ہونے والا ایک بیان ہے. جی، میں نے وہ دیکھا ہے. میں اس کے بعد میں نے بھی ان سے پوچھا تھا، تو وہ انہوں نے استعفے نہیں دیے اسپیکر کو. یہ بات واضح ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں وہ جعلی استعفے ہیں؟ وہ جعلی استعفے ہیں. چلے، بات ہی ختم ہو گئی. یہ ہم نے طریقہ یہ کیا تھا کہ استعفے جو لوگ دور تھے ان کے استعفے ان کے پاس ہیں، انہوں نے واٹس ایپ کر دیے پارٹی کو. اچھا، اب یہ بتائیں کہ شاہد حقان عباسی صاحب کے حکومت کے لیے آپ کو اصل خطرہ آپ یعنی کہ اپوزیشن نظر آ رہی ہے یا حکومت کے لیے اصل خطرہ خود حکومت ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا، آپ نے جو پہلا پروگرام اس حکومت کے بعد کیا تھا، یہیں پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا مشورہ بطور وزیر اعظم آپ دیں گے عمران خان صاحب کو. تو میں نے کہا تھا کہ اپنا منہ بند رکھیں تو بہتر ہوگا. ہاں، آپ نے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو میں آج بھی وہی کہتا ہوں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں وہ ان کی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے؟ بیانات چونکہ عمل سے متصادم ہیں تو سب سے بڑا خطرہ ہے. اگر بیانات عمل ان کو بہتر کر دیتا، ان پر ترجیح حاصل کر لیتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا. تو اس سے آپ یہ بھی تو اعتراف کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کے لیے یا آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اپوزیشن جو ہے اس کا کام عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں. اچھا، تو عمران خان صاحب کی بڑی مہربانی ہے اس ملک پر، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج تک نہ وہ اس ملک کو کچھ دے سکیں،
اور سب سے ایک عجیب بات آپ نوٹ کریں، میرا خیال ہے 50 سے زائد تقریریں وہ کر چکے ہیں، آج تک انہوں نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملک میں مہنگائی ہے، بجلی بڑھ گئی ہے. نہیں، انہوں نے، آپ یہ بات تو نہ کریں، انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. ایک دفعہ نہیں کہا، پھر دوسری دفعہ کہا میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے، پھر انہوں نے تیسری دفعہ کہا میں نے مہنگائی کا نوٹس لیا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں آپ کو ان کے کلپ سنوا سکتا ہوں. 8-9 کلپ پچھلے 2.5 سال میں مختلف اوقات میں انہوں نے مہنگائی کا نوٹس لیا. وہ جب بھی انہوں نے یہ بات کی ہے مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ اور بات ہے. میں یہی بات ہے. مہنگائی دیکھیں، مہنگائی کا نوٹس لینے کی بات نہیں ہوتی. وزیر اعظم نوٹس نہیں لیتا، وہ عمل کرتا ہے. ایک فیصلہ ای سی سی کا، ایک فیصلہ کابینہ کا ملک میں مہنگائی کو بدل دیتی. اچھا، پھر انہوں نے پچھلے دنوں ایک دفعہ پھر انہوں نے عمران خان صاحب نے عوام کے مسائل کی بات کی. انہوں نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آتی جب میں بجلی کے نرخوں کے بارے میں سوچتا ہوں. کتنے پریشان ہیں وہ. نیند ان کو آنی چاہیے، بجلی کے نرخ کا حل کریں. وہ کیسے کریں؟ وہ تو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے مزید مہنگا کریں. پھر آئی ایم ایف کے پاس اس طرح کیوں گئے تھے؟ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی 4 سال آئی ایم ایف کے نیچے گزارے ہیں. پہلی دفعہ پروگرام مکمل کیا اور ملک کو ہائی گروتھ اور کم مہنگائی پر چھوڑ کر پھر وہ جو گیس کا بحران ہے اس پہ بڑے پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں گیس کا بحران شاید خاقان عباسی کی وجہ سے ہے. بالکل ہے، آپ کی وجہ سے ہے. جی ہے. یہ اگست میں یہ وزیر اعظم، ان کا وزیر اس دن سے یہ شور ڈال رہے ہیں کہ سردی میں بڑا بحران آئے گا. اس کا بڑا آسان حل تھا. $2 $3 کی گیس مل رہی تھی اگست میں. اگر آپ اگست میں دسمبر کی گیس خریدتے، انہوں نے آ کر نومبر میں آرڈر کیے اور آج دگنی اور تگنی قیمت پر گیس خرید رہے ہیں. یہ صرف گیس کی خریداری میں 50 ارب سے زیادہ کا نقصان ہے، اور جو بجلی بنے گی اس گیس کے نہ ہونے کی وجہ سے تیل سے بنے گی، کم از کم 100 ارب کا نقصان وہ ہے. تو یہ 150 ارب کا نقصان. 150 ارب صرف اس سردیوں میں یہ حکومت اپنی نااہلی بلکہ کرپشن کی وجہ سے ملک کا نقصان کرے گی. کرپشن کا کیا ثبوت؟ کرپشن کا ثبوت یہ ہے، آپ کو اگست میں پتا ہے کہ گیس ہمیں چاہیے. ہمیشہ آپ اگست میں ٹینڈر کرتے تھے، آپ نے نہیں کیے. پوری سردیوں میں دنیا میں 20 سے 25 کارگو، سپاٹ کارگو جسے کہتے ہیں، ایل این جی کے بکتے ہیں صرف. جب آپ گئے نومبر میں اور آپ نے 6 کارگو دسمبر کے لینے کی کوشش کی، 6 جنوری کے لینے کی کوشش کی، پوری دنیا کی مارکیٹ بدل گئی. اور وہاں پہ سب کو علم ہوتا ہے کارگو کس کے پاس ہیں، تو وہ بہت لمیٹڈ ٹینڈرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ نے پہلے سے فیصلہ کیا ہو کہ جو کارگو مجھے 10% برینٹ پہ مل سکتا تھا، یعنی $3.5 کا، وہ آپ کو مل رہا ہے 17% برینٹ پہ. یہ بہت بڑے پیسے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے موٹے ایک کارگو $30 ملین کا ہوتا ہے. یہاں پر 15 کارگو لینے کی کوشش کی گئی. اچھا، جب کارگو اب یہ نہیں ملے گی، پھر تیل امپورٹ کرنا پڑے گا. پیسہ تیل میں بنتا ہے. کابینہ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان فرنس آئل امپورٹ نہیں کرے گا. ہم 2018 میں کر کے گئے تھے. اچھا، دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ تھی پاکستان فرنس آئل کی، ختم ہو گئی. دنیا میں فرنس آئل کی قیمتیں گر گئی. آج ہم اس کو چھوڑ کر ایل این جی نہیں لی، فرنس آئل امپورٹ کریں گے، وہاں بھی پیسہ بنائیں گے. ابھی فرنس آئل امپورٹ نہیں کیا، کریں گے. جی کیا ہے، کر بھی چکے. اچھا، 6-7 یہ شپ لے چکے ہیں، مزید لینے پڑیں گے، ورنہ بجلی کی شارٹیج ہو جائے گی. اور جو بجلی فرنس آئل سے بنتی ہے وہ 50% مہنگی ہوتی ہے ایل این جی کی بجلی سے. تو 3 جگہ آپ کو مار پڑ رہی ہے. ایل این جی مہنگی خرید رہے ہیں، فرنس آئل مہنگا خرید رہے ہیں، اور بجلی مہنگی بنا رہے ہیں. تو یہ یعنی کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت کی غلط پالیسیاں ہیں وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہیں. اپوزیشن نے کوئی مسئلہ نہیں ابھی تک پیدا کیا. غلط پالیسی، اپوزیشن تو مسئلہ پیدا کیا ہے. اپوزیشن تو یہ حقائق ہم آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں. عمران خان نے پارلیمان کو مفلوج کیا کہ اپوزیشن بات نہ کر سکے پارلیمان کے فورم پر. آج تک ملک کا ایک مسئلہ پارلیمان میں نہیں آیا. ہمیں پریس کانفرنسیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے. اس کا یہ ہمارا فورم وہ تھا، ڈائلاگ ختم ہو گیا. اب یہی فورم ہے، اور یہ تو ابھی ٹپ آف دی آئس برگ جسے کہتے ہیں. ابھی جو اصل کرپشن ہے وہ چھپی ہوئی ہے. جب یہ حکومت ہٹے گی آپ دیکھیں گے کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. یہ بتائیں نا کہ اب آپ نے جو پی ڈی ایم بنائی، پھر آپ نے جلسے کیے، ابھی مردان میں بھی جلسہ ہوا،
تو ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی میں کوئی فرق ہے. آپ دو بڑی پارٹیاں ہیں اس اتحاد کی. مسلم لیگ نون کا سارا زور جو ہے وہ استعفوں پہ ہے اور پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کا زور لانگ مارچ پہ ہے. یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں پہلے دن سے ایک پالیسی اسٹریٹجی بنی تھی. جلسے ہوں گے, پھر احتجاجی ریلیز ہوں گی, لانگ مارچ ہوگا, استعفے کا آپشن بھی موجود ہے. یہ جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ 31 دسمبر تک جماعتیں اپنے ممبران سے استعفے اکٹھے کر لیں. ان سب چیزوں پر عمل ہو رہا ہے, کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اچھا, آج بلاول صاحب نے کہہ دیا جی کہ میری پارٹی کے تمام ایم این ایز کے استعفے میرے پاس آ گئے ہیں. جی. کیا مسلم لیگ نون والوں کے تمام استعفے قیادت کے پاس چلے گئے؟ میرا خیال ہے 80-90% ہیں. 80-90% ہیں. میں چیک نہیں کیا, آج چیک نہیں کیا, لیکن وہ ہیں. 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں. جی ایک ہم نے کہا نا کہ ہم نے واٹس ایپ پہ جو لوگ دور تھے ان کے منگوا لیے ہیں. اچھا, تو میرا خیال ہے جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن واٹس ایپ استعفوں کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں وہ اصلی کاغذ بھی جمع کرا دیں گے. کوئی ایسی بات نہیں. ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے ایم این اے جو نہیں کرائے گا انشاءاللہ. اچھا, کل بہت اس مسئلے پہ بحث ہو گئی کہ جی مردان کا جلسہ تھا, وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود تھے, مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھی, پیپلز پارٹی کا کوئی اہم رہنما موجود نہیں تھا, اور اس سے کچھ لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے کچھ آپ کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ریلیز جو ہیں یہ 10 ریلیز کا پروگرام ہے, اور ہر ریلی میں ساری جو لیڈرشپ شریک نہیں ہوگی. کسی میں 2 لوگ آئیں گے, کسی میں 3 آئیں گے, کسی میں 5 آئیں گے, کیونکہ یہ بڑے شہروں میں جلسے کر چکے ہیں, یہ اس سے چھوٹے شہروں میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں. تو کل بلاول بھٹو صاحب نے, ان کا وہاں پروگرام نہیں تھا. اچھا, اس کے بعد شاید وہ یہاں موجود تھے, ان کی جو لیڈرشپ تھی پروونشل, وہ وہاں پر انہیں آئی یا پھنس کے جلوس میں. فرد اللہ بابر صاحب گئے تھے, جی, تو جلوس بہت بڑا تھا. اچھا, اور وہ ڈیوائیڈ بھی ہو گیا مختلف طریقے سے, کیونکہ وہ بازار چھوٹے ہیں. تو لیکن الحمدللہ بہت بڑا احتجاجی ریلی. اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی, یعنی کہ یہ مجھے بہت سے حکومت کے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ان کے جو جلوس ہوتے ہیں, یہ جلوسوں کے ذریعے جاتے ہیں, ان کے جلوسوں کو ہم سٹرک کر دیتے ہیں ٹریفک میں, وہ پہنچ ہی نہیں سکتے جلسوں میں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کل فرد اللہ بابر صاحب کا جو جلوس ہے وہ جلسے میں اس وقت پہنچا جب جلسہ ختم ہونے والا تھا. یہ لاہور میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, لاہور میں جو آپ کے بہت سے جلوس تھے وہ جلسہ گاہ میں مینار پاکستان میں اس وقت پہنچے جب نواز شریف صاحب کی تقریر. یہ بات درست ہے کہ اتنی زیادہ گاڑیاں تھیں, اتنے بڑے جلوس تھے. میرا خود جو جلوس تھا وہ 4 کلومیٹر 2.5 گھنٹے میں پہنچا, کیونکہ تعداد اتنی زیادہ تھی. سڑکیں تو وہی ہیں, وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی. آپ جلوس کیوں نکالتے ہیں, آپ سیدھا جلسہ گاہ میں کیوں نہیں آتے؟ نہیں, جلسہ گاہ میں جانے کے لیے جلوس پہ 4 میل کی جگہ تھی جہاں سے ہم چلے ہیں جلسہ گاہ میں پہنچنے کے لیے, ہمیں 2.5 گھنٹے لگے. اچھا, اسی طرح کل بھی وہ مردان ایک ہی سڑک ہے, بڑی سڑک ہے, لیکن گاڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ وہ اس میں معاملہ سارا پھنس گیا. یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہوگا تو یہ صرف لانگ مارچ ہوگا یا آپ نے اسلام آباد میں دھرنا بھی دینا ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی. ابھی تک پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا. لانگ مارچ کا فیصلہ کیا ہے, اس کے کیا محرکات ہوں گے اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے. تو اور کب ہوگا یہ بھی فیصلہ ہوگا. اور دھرنا جو ہے اس پہ ابھی تک پی ڈی ایم نے فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ دھرنا جو ہے وہ صرف عمران خان دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. نہیں, دھرنا نہ عمران خان دے سکتا, دھرنا ایک اور قوت ہی دے سکتی ہے جو دیتی رہتی ہے. اچھا, وہ آپ کے لگتا ہے کہ وہ قوت جو ہے وہ آپ کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں چھائی ہوئی. میں ان کا یہ کام نہیں ہے, لیکن یہ کام وہی جانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھرنے کی لاجسٹکس ہوتی ہے. سادہ الفاظ میں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ فی الحال دھرنا دینے سے ذرا ریلکٹنٹ ہے, کترا رہی ہے. دیکھیں مولانا صاحب نے پچھلے سال بھی اسی موسم میں آپ کو یہاں نہیں, وہ اکتوبر تھا. اکتوبر نہیں تھا جی, جنوری کا مہینہ تھا. نہیں, اکتوبر کا مہینہ تھا, جنوری کا مہینہ. جب وہ چلے 27 اکتوبر کو چلے تھے وہ جی, 30 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچے تھے, اور اس کے بعد 13 دن تک وہ یہاں پہ رہے تھے. نہیں, میرا نہیں خیال, آپ چیک کر لیں. میرا خیال ہے جنوری کا مہینہ جب یہاں تھے. جنوری کے مہینے میں نہیں آئے وہ, جنوری کے چلے وہ چیک کر اکتوبر کے مہینے میں آئے تھے. بہرحال جب دھرنا احتجاج ہی ہوتا ہے نا, تو احتجاج کر دیا جائے گا جس طریقے سے بھی ہو. اچھا, تو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا یہ جو کہنا ہے کہ یہ 1 ہفتہ بھی دھرنا نہیں دے سکتے, کچھ صداقت ہے اس میں؟ عمران خان 1 دن بھی دھرنا نہیں دے سکتا تھا. اچھا, ہم نے خود دھرنا دیکھا ہوا ہے. تو دھرنا عوام دے دیں گے. دھرنے سے معاملات اگر طے ہوتے ہیں تو ہم 1 ہفتہ کیا 1 مہینہ دھرنا, 1 سال دھرنا دے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ بائی الیکشنز میں بھی حصہ لے رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا اور سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ حصہ لیں گے. یہ ضروری نہیں ہے, ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا.
کہ بائی الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا. دیکھیں نا شاہد حقان بھائی صاحب, دیکھیں اب بہت سے ایسے ایشوز اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جن کو اگر سامنے رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ قوت فیصلہ سے محروم ہے. یعنی کہ ابھی تک آپ نے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے نہیں لینا. اگر ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے تو پھر آپ استعفے کیوں اکٹھے کر رہے ہیں, لانگ مارچ کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, نہیں دینا, بہت سی چیزیں ہیں. آپ کی پالیسی غیر واضح ہے. نہیں, پالیسی واضح ہے کہ استعفے کا آپشن بھی موجود ہے. جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں یہ بڑے عرصے کے رکے ہوئے تھے, ابھی الیکشن کمیشن کو یاد آ گئی ہے, تو یہ پارٹیاں جماعت پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, ایک سربراہی اجلاس ہوگا اگلے مہینے, اس میں فیصلہ کریں گے حصہ لینا ہے نہیں لینا. اچھا, تو اب کیونکہ اس میں بھی دو رائے ہیں پی ڈی ایم میں کہ کچھ جماعتوں کا خیال ہے کہ حصہ لینا چاہیے, کچھ کا خیال ہے کہ نہیں لینا چاہیے. تو ہم ہمیشہ مشاورت سے کنسنسس قائم کرتے ہیں. فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے کہ ضمنی الیکشن میں حصہ لینا چاہیے. خیال جو بھی ہو, فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا. فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا. تو پی ڈی ایم میں تو کوئی ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کا ایک بھی ایم این اے ایم پی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ان کی بھی رائے اس کے وزن کے مطابق ہی ہوگی نا, لیکن ایک اصولی فیصلہ ہے کہ کیا ہم نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ حکومت فروری میں کروائے یا مارچ میں کروائے, وہ الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے, الیکشن قانونی طور پر تو الیکشن ہو سکتے ہیں. میں نے آئین کم از کم دیکھا ہے, حکومت نے نہیں دیکھا. جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ہے شو آف ہینڈ سے ووٹ ہوگا, کیونکہ آئین اس سے یہ بات آئین سے متصادم ہے. تو کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ جس دن ووٹنگ ہوتی ہے, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں ووٹنگ ہوتی ہے, اس دن وہ اسمبلی کا سیشن نہیں ہوتا, وہ پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا. تو یہ میری رائے ہے کہ وہاں پر اگر ایک شخص بھی ووٹ نہ ڈالے تو الیکشن ہو جائے گا. کوئی بندہ الیکٹ نہیں ہوگا, الیکشن ہو جائے گا. اگر ایک نے ڈال دیا تو وہ جس کو ڈالے گا وہ بندہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ الیکشن میں آپ ووٹ اگر پڑھتے ہیں, 10 امیدوار ہوں, ایک کو ایک ووٹ بھی مل جائے وہ بن جاتا ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے, میری رائے یہ ہے اس سارے معاملے کے بارے میں. لیکن یہ الیکشن جو عوام کی تائید نہیں رکھتے, جو ان کے چنے ہوئے ممبران کی تائید نہیں رکھتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. جس طرح آپ کے سامنے مثال ہے, جو آپ نے جو ابھی یہ بات کہی ہے, جو آپ کی ذاتی رائے ہے, اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ استعفے دے دیتے ہیں اور اس کے باوجود الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ کا اناؤنس ہو جاتا ہے اور سینٹ کے الیکشن میں اگر ایک بھی بندہ آ کے ووٹ ڈال دیتا ہے تو الیکشن ہو جائے گا. جی یہ سینٹ الیکشن کمیشن کلیئر کر دے گا. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ اس دن اسمبلی کا سیشن نہیں ہوتا, تو آپ کے پولنگ اسٹیشن ہوتا ہے. آپ کے استعفوں سے حکومت پر ایک سیاسی دباؤ آئے وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن آپ کے استعفوں کا سینٹ کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. دیکھیں, مقصد سینٹ کے الیکشن روکنا یا نہ روکنا نہیں ہے. مقصد پارلیمانی نظام یک طرفہ نہیں چل سکتا, یہ بنیادی بات ہے. جب بھی کوشش کی گئی ہے یہ نہیں چلتا. اس وقت یک طرفہ چل رہا ہے, ابھی تو بالکل یک طرفہ ہے. جب ہم ہٹ جائیں گے کیونکہ ہم جب نظام سے علیحدہ ہو جائیں گے وہ نظام نہیں چل سکتا. آپ کو یقین ہے کہ جب آپ استعفے دے دیں گے تو پھر بائی الیکشن نہیں ہوگا؟ بائی الیکشن بھی کروا لیں, وہ نظام نہیں چلے گا, وہ حکومت نہیں چلے گی, وہ پارلیمان نہیں چلے گی. کیسے نہیں چلے گی؟ ان کو تو یقین ہے یہ جب ہوگا تو آپ اگر ایسا ہوا تو آپ دیکھ لینا. یعنی کہ ہمیں دکھانے کے لیے آپ پہلے استعفیٰ دیں گے, پھر وہ ضمنی الیکشن کروائیں گے, پھر ہم دیکھیں کہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. یہ ہم نے سیاست کی, ہم جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ نظام کیسے. تو آپ کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کے استعفوں کے بعد حکومت مفلوج ہو جائے گی؟ حکومت آج بھی مفلوج ہے. استعفوں کے بعد ان کی کوئی بنیاد یا حیثیت ہی نہیں رہ جاتی اس نظام کی. بہت بہت شکریہ شاہد حقان عبادی صاحب. اور اب ایک بہت ہی اہم ترین سوال ہے کہ اس میں پورے پاکستان میں بحث ہو رہی ہے کہ مسئلہ کپتان کی ٹیم میں ہے یا خود کپتان میں ہے. تو اس پر بات جو ہے وہ اب میں شاہد حقان عبادی صاحب سے تو نہیں کر سکتا, کپتان کی ٹیم کے کسی ممبر سے کر سکتا ہوں جو کور ڈرائیویں بھی مارتا ہو, جو باؤنسر کو ہک بھی کرتا ہو اور اسٹریٹ بیٹ کے ساتھ بھی کھیلے, کراس بیٹ کے ساتھ بھی کھیلے. تو ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد کپتان کی ٹیم کے ایک بہت ہی اہم کھلاڑی فواد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب سے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیا آج ایک حسین اتفاق ہو گیا ہے
کہ آپ کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی شکوے شکایتوں کا انبار لگا دیا ہے، اور دوسری طرف لاہور میں ایک اور اتحادی جماعت فنکشنل لیگ کے سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ جا کے ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. تو کیا آپ کے اتحادی آپ سے ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایم کیو ایم کا معاملہ ہے وہ تو ایک سیاسی معاملہ ہے، اور ایم کیو ایم کی جو ریزرویشنز ہیں ہمارے مردم شماری کے اوپر، اس میں انہوں نے کابینہ میں بھی تحفظات کا اظہار پہلے وہ کر چکے ہیں، وہ کمیٹی میں بھی تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، اور یہ ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی کی مجبوری ہے جس کو انہوں نے ظاہر ہے کہ بیان کرنا ہے. لیکن یہ بیان جو ان کے جو بیان ہے یا یہ جو اختلاف ہے وہ اتنی شدت سے اس میں اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک تو یہ جو مردم شماری کا اعلان ہوا ہے یہ عدالت کے فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے، اور جو منسٹریل کمیٹی تھی انہوں نے ان کو فائنلائز کرنا تھا، یہ ہماری قانونی مجبوری تھی، آئین کے تحت جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے. دوسرا، اس دفعہ کابینہ کی میٹنگ میں نے تو یہ تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں مردم شماری، اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہم کرتے ہیں، یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پولیٹیکل پاور کی ڈیوائیڈ ہونی ہوتی ہے، سو ہر پولیٹیکل پارٹی کرے گی کہ اس کی کانسٹیٹوئنسیز بڑھے اور اس کے اوپر ایک پھٹا پڑتا ہے ہر دفعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ایم کیو ایم سے یقیناً اس پہ اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اور وہ جو درانی صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے شہباز شریف سے، اس پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ درانی صاحب جو ہیں وہ ہمارے تو خیر بڑے مہربان ہیں، بڑے ان سے بھائیوں والا تعلق ہے، لیکن ابھی تک ان سے پوچھ نہیں سکا کہ، اور ان کی میٹنگز عام طور پہ ہوتی بڑی، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ان کو جانتے ہی ہیں، وہ میٹنگ جو ہیں وہ سبسٹینٹیو ہوتی ہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کی میٹنگز کو. ان کی میٹنگز کو ایسے ہی نہیں لیا جا سکتا، تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی کرتا ہوں، ذرا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. ویسے فواد صاحب میں مانتا ہوں آپ کی میں فکر و دانش کی داد دیتا ہوں. آپ نے ایسی خوبصورت بات کی ہے کہ مجھے بھی گھما دیا اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی گھما دیا، اور آپ نے سب لوگوں کو گھما دیا. تو یقیناً آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں ابھی ان سے بات بھی کرتا ہوں. تو لہٰذا موضوع چینج کرتے ہیں آپ، کیونکہ آپ نے سب کو گھما دیا ہے. لہٰذا اب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کے ایک بڑے اہم ممبر ہیں، اور آپ ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہیں. صرف آپ نہیں ہیں، آپ کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی ایک ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے. حفیظ شیخ صاحب پہلے بھی وزیر خزانہ تھے، اب بھی خزانے کے انچارج ہوئے ہیں. ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس ایکسپیرینسڈ لوگوں کی. تو عمران خان صاحب کی ٹیم بڑی ایکسپیرینسڈ ہے، لیکن 2 دن پہلے جو انہوں نے بات کی کہ ہمیں حکومت میں آنے سے پہلے کچھ تیاری کی ضرورت تھی، اس سے ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ پرابلم کپتان کی ٹیم میں نہیں ہے، پرابلم کپتان میں ہے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں، جو بیان، کسی بھی بیان کو آپ بغیر کانٹیکسٹ کے، بغیر سیاق و سباق کے بیان کریں گے تو اس کو گھمایا جا سکتا ہے، اور اپوزیشن نے اس کو جو ہے وہ گھمایا بھی. عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل 100% ٹھیک بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ٹرانزیشن کے سے پہلے جو شیئرنگ ہے وہ نہیں ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ملکوں کے ادارے ہیں ان کی اصل سچویشن کہاں پہ کھڑی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں معلومات اتنی زیادہ باہر نہیں آتی. سو ٹرانزیشن کے طریقہ کار میں انہوں نے جو بائیڈن کا حوالہ دیا کہ انہوں نے 2.5 مہینے سے وہ بریفنگز لے رہے ہیں، مختلف اداروں سے سن رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور اس کے مطابق وہ بریفنگز لے رہے ہیں. اس کا دوسرا سلوشن لیکن یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنا سٹرکچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے سٹرکچر میں ایک مسلسل ایک ریسرچ ونگ ڈالنے کی ضرورت ہے، اور شیڈو کیبنٹس بنانے کی ضرورت ہے جو کہ مختلف وزارتوں کے اوپر نظر رکھیں اور اس میں اپنی اصلاح کی جو پروویژنز ہیں وہ بناتی رہیں تاکہ وہ ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ رہیں. ہمارے ہاں چونکہ پولیٹیکل پارٹیز ماڈرن نہیں ہیں، جیسے میں جو ان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے تو پورے شیڈو کیبنٹس ہیں، ان کے سیکریٹریٹ ہیں، وہ کام کرتے ہیں. ملیشیا میں آپ جائیں، ان کی جو حکمران پارٹی ہے اس کا دفتر جو ہے وہ اس کی 2nd ٹالسٹ بلڈنگ ملیشیا میں کوالالمپور میں ان کی ہے، اور وہاں پہ بھی آفیسز ہیں جو بیٹھے ہوئے یہی کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں کا جو اس وقت پرابلم ہے، ہمارا جو میجر پرابلم ہے نا، جس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہے پاکستان میں، وہ سیاسی پارٹیز کا پسماندہ ہونا ہے. ان کا اسٹرکچر نہیں ہے، ان کے ہاں
کوئی ریسرچ ونگز نہیں ہیں، ان کی شیڈو کیبنٹس نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ اچھا فواد صاحب یہ بتائیں کہ آپ ان وزراء میں سے ایک ہیں، بلکہ میرا خیال ہے ابھی تک آپ ہی ایک واحد وفاقی وزیر ہیں جو بہت اوپنلی اپوزیشن کے ساتھ ڈائلاگ کی بڑی سنجیدہ انداز میں بات کر رہے ہیں. باقی بھی کرتے ہیں لیکن وہ ساتھ وہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے. آپ کافی سنجیدہ ہیں اور آپ ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں اب گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کے امکانات ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں دیکھیے, پالیٹکس جو ہے نا وہ آرٹ آف پاسبل کا نام ہے. جہاں پہ حالات جتنے بھی خراب ہوں, پالیٹیشنز کا کام ہے کہ وہ اس میں سے جہتیں تلاش کریں, اس میں سے راستے تلاش کریں. سو امکانات تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہیں, اور بات چیت جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, کسی بھی حالات میں ہو سکتی ہے, ان کو ٹھیک کرنے کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں تو اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ دیکھیے 20-22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا, اور ہم نے اپنی حالت بہت خراب کر لی ہے. انٹرنیشنلی ہمارا اس وقت جو اسٹینڈ ہونا چاہیے, مسلم ورلڈ میں ہمارا جو مقام ہونا چاہیے, اس میں ہمارے جو بہت جو پرابلمز ہیں ہماری ایڈمنسٹریٹو پولیٹیکل ہمارے اسٹرکچرز, ان کی وجہ سے ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم بڑے فیصلے اپنے ریفارمز کو لے کر کریں, اور اس کے لیے ایک منیمم کنسنسس ہونا اہم ہے, اور اس کے لیے ظاہر مذاکرات ہونے اہم. لیکن وہ اپوزیشن تو مذاکرات سے انکار کر رہی ہے. دیکھیے اپوزیشن میں مذاکرات سے انکار, بلاول بھٹو صاحب یا مریم نواز تو مذاکرات سے انکار یا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ تو صرف جو ہے اپنی اپنی جماعتوں کے سمجھیے کہ شو پیس کے طور کے اوپر جلسوں میں جاتے ہیں. مذاکرات کا فیصلہ جنہوں نے کرنا ہے وہ تو زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, اور کسی حد تک شہباز شریف ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ان کی پوزیشن یہی ہے جو مریم نواز اور بلاول کی. تو ابھی بھی آپ کو شہباز شریف صاحب سے کچھ امید باقی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں, زرداری صاحب سے بھی امید ہے اور باقیوں سے بھی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ امید سے آگے ہی ہے معاملہ. اس وقت بھی جو سچویشن ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی کہ نظر آ رہی ہے. فواد صاحب, کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بھی بات کریں گے, اب محمد علی درانی صاحب سے ان سے پوچھیں گے کہ یہ انہوں نے کیا میٹنگ کی ہے, تو میں بھی ابھی پھر بات کرتا ہوں. آپ نے کیونکہ مجھے گھما دیا ہے, ایسا جواب دیا آپ نے کہ مجھے بھی آپ نے پنجابی میں کہتے ہیں پمبل پوسے میں ڈالنا, تو میں اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, اور وقفہ لیتے ہیں اور بات کرتے ہیں فنکشنل لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب محمد علی درانی صاحب سے, جنہوں نے آج شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی. آپ جانتے ہیں کہ آج مسلم لیگ فنکشنل کے مرکزی سیکرٹری جنرل محمد علی درانی صاحب نے لاہور میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے, اور اس ملاقات کے بڑے چرچے ہیں, اور چرچے اس لیے بھی کچھ زیادہ ہو گئے ہیں کہ فنکشنل لیگ حکومت کی اتحادی ہے, اور آج ہی متحدہ قومی موومنٹ کے جو رہنما ہیں خالد مقبول صدیقی صاحب, انہوں نے بھی ایک شکوہ بھری پریس کانفرنس کی ہے. تو کیا یہ ایک حسین اتفاق ہے کہ آج ہی درانی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور آج ہی خالد مقبول صدیقی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی؟ تو بات کرتے ہیں محمد علی درانی صاحب سے, لاہور میں موجود ہیں. بہت شکریہ درانی صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیے کہ یہ آج آپ کی جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات ہے, اس کا کوئی خاص ایجنڈا تھا؟ کیا اس کی بیک گراؤنڈ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ حامد. آج کی جو ملاقات تھی جی, اس میں 4 باتیں میں پیر صاحب پگاڑا کی طرف سے لے کے گیا تھا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ اس وقت جو ٹکراؤ کی سچویشن ملک میں بنی ہوئی ہے, اس کو کسی ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے اور اس کے اوپر گرینڈ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. دوسرا نقطہ یہ تھا کہ جو اس وقت پارلیمنٹ ڈس فنکشنل ہو چکی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کو دوبارہ فنکشنل کرنا چاہیے تاکہ آئین کی بالادستی اور آئینی راستے جو ہیں ملک میں چلتے رہیں. تیسری چیز یہ تھی کہ جو اس وقت استعفوں کی بات چیت کی جا رہی ہے, تو
استعفے اگر ہو بھی جاتے ہیں اس کے بعد بھی تو ڈائیلاگ کی ضرورت پڑے گی، تو کیوں نہ استعفوں سے پہلے ہی ڈائیلاگ کر کے ان ایشوز کو ریزالو کر لیا جائے جو ایشوز اس وقت ٹکراؤ اور مزید ٹکراؤ کی صورت میں آگے آ رہے ہیں۔ اور اگلا جو نقطہ تھا وہ بہرحال یہ تھا کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگوں کو آپس میں قریب آنا چاہیے، اور مسلم لیگی سوچ رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو چاروں صوبوں کے عوام کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ تو ان چاروں ایشوز پہ میری ان سے بات چیت ہوئی اور بہت تفصیلی بات ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ملاقات کو ایک انتہائی مثبت ملاقات سمجھتا ہوں، چونکہ ان کی سوچ بھی مثبت تھی اور اس سوچ کے اندر پاکستان اور پاکستانیت اور پاکستان کا مفاد اور جمہوریت کا استحکام پنہا تھا۔ اچھا درانی صاحب، جب آپ نے شہباز شریف صاحب سے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی تو ان کا کیا رسپانس تھا؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کے اوپر رسپانس کے اوپر وہ تو پہلے بھی اس معاملے میں بات کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس کا موقف ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ایک ان کے اوپر 12 لمیٹیشن بھی ہے جو پارٹی اور دوسری چیزوں کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ فنکشنل ہوں، اگر وہ اس وقت تو وہ چونکہ قید ہیں تو آبویسلی وہ کوئی اس قسم کی بات یا کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ فنکشنل ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ فنکشنل ہونے کا مطلب ڈائیلاگ یہ کا ہے، پروسیس ہے۔ فنکشنل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے۔ اگر وہ جیل میں نہ ہوں تو وہ اس معاملے میں بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں، اور ان کی سوچ مثبت ہے۔ تو ان کو جیل سے اگر رہا کر دیا جائے تو یہ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک ناقابل قبول بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے لیے قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ٹکراؤ کی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، اس ٹکراؤ کے اندر کوئی بھی نہیں جیتے گا۔ اچھا یہ نہ حکومت جیتے گی نہ اپوزیشن جیتے درانی گی۔ صاحب، آپ نے جو ملاقات کی شہباز شریف صاحب سے، آپ نے صرف اپنی پارٹی کے قائد جو ہیں پیر پگارو صاحب ان کے بہاف پہ کیا، یا آپ کو وفاقی حکومت اور خاص طور پہ وزیر اعظم کی تائید بھی حاصل تھی؟ نہیں، میں نے تو پیر صاحب پگاڑا کے بیہسٹ کے اوپر یہ ملاقات کی، اور ان سے ساری چیز ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد کی۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرا بھی یہ خواہش تھی کہ اس قسم کا انیشیٹو لیا جائے اور ڈائیلاگ شروع ہو، اور ڈائیلاگ ہی اس وقت مسئلے کا حل ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں جو سندھ کے جزیروں کا مسئلہ تھا، جو کراچی کے قریب جو جزیرے ہیں، وہ وفاقی حکومت نے جب اس کو تحویل میں لیا تو فنکشنل لیگ کا اس پہ کچھ تحفظ تھا، اور پھر آپ کے جو پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں لاہور میں، انہوں نے جو راوی ریور پروجیکٹ ہے اس پر بھی انہوں نے کوئی مظاہرہ وظاہرہ کیا، تو آپ کی پارٹی لگتا ہے کہ حکومت سے کچھ ناراض سی ہے؟ دیکھیں، حکومت سے ناراض نہیں ہے، ہم پاکستان کے حق میں ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ جزیروں کے اندر جو ہے وہ ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو لا کے بٹھا دیں گے، یا لاہور کے چاروں طرف جو ہے آپ اس قسم کی ڈیولپمنٹ کر دیں گے جس کے نتیجے میں اہل لاہور جو ہیں ان کو ایک بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے، اس کے بجائے کہ یہاں پہ جھیل بننا اور جھیل کی ڈیولپمنٹ ہونا، وہ تو ایک پازیٹیو چیز ہے، لیکن جو اس کے لیے قانون سازیاں کی گئی ہیں اس میں غالباً حکومت بھی اس میں بے خبر ہے کہ چند افراد کے مفاد کے لیے جو ہے ایک پوری حکومتی مشینری کو ان کی اس پہ لے آنا، تو اس کے اوپر ہم نے ایک بنیادی موقف لیا ہے، اور ایک پاکستان کے حق میں موقف لیا، بلکہ حکومت کے حق میں موقف لیا ہے۔ اچھا، اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی جو وہ کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا انہیں بہتر راستہ اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے کراچی کے جزیروں کے حوالے سے اور راوی ریور پروجیکٹ کے حوالے سے، بڑا واضح طور پہ آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں، تو آپ کی پارٹی نے یہ تنقید وزیر اعظم تک پہنچائی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ چیز پارٹی لیڈرشپ نے جب ملاقات کی ہوگی ڈیفینیٹلی پہنچائی ہوگی۔ میری تو کوئی ملاقات ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم تو میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچاتے رہتے ہیں جی، اور آپ مہربانی کرتے ہیں ہماری تو بات یہ آخری سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ذریعے۔ حسین اتفاق ہے کہ آج ہی خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی شکوہ شکایت کیا ہے، آج ہی آپ کی بھی ملاقات ہوگی ہے شہباز شریف صاحب سے؟ دیکھیں میری تو آپ کو پتہ ہے کہ میرا تو تمام جو سیاسی قائدین ہیں ان سے ایک ذاتی تعلق ہے، اور اس میں ملتا رہتا ہوں، لیکن اس ملاقات کے اندر جو میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ساری حکومت کے فائدے کی ہیں،
اور گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے پاکستانی ہوں, ہماری پارٹی بھی پہلے پاکستانی ہے, اس کے بعد ہم اپنی پارٹی کے ہیں, اس کے بعد حکومت کے کوalition میں بھی ہوں گے. لیکن اس وقت جن تینوں چاروں ایشوز کو ہم نے اٹھایا ہے, جن کے اوپر ہم کنسنسس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کے اوپر ٹریک ٹو ڈائلاگ کا ایک کانسیپٹ ہم نے دیا ہے, جس میں تمام لوگ انوالو بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی راستہ بھی نکل سکتا ہے, وہ راستہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے فائدے میں ہے, اس حکومت کے فائدے میں ہے. اور اگر حکومت اس کو نہیں سمجھے گی, جو ٹکراؤ کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارے ماحول کو, وہ دوست نہیں ہے. پارلیمنٹ اگر رہے گی تو ملک مضبوط ہوگا, اور اگر پارلیمنٹ کے اندر پارٹیسپیشن رہے گی تبھی پاکستان آگے ترقی کرے. بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب. ٹکراؤ کی طرف کون ہے اس ساری صورتحال کو آپ کو اچھی طرح پتا ہے, ٹکراؤ کی پالیسی کس کی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.